بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل عابد فائنانشیلس. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ملٹی کرنسی اکاؤنٹ اینڈ ٹرانزیکشنس. وی شل ڈسکس ہاؤ ٹو سیٹ اپ ملٹی کرنسی اکاؤنٹ, ریکارڈ دا ٹرانزیکشنز, what is the effect on financials, and how to track exchange gain loss. First of all, we need to visit our QuickBooks account. This is our QuickBooks Online account interface. We shall go to right corner on the gear icons and we shall select accounts and setting. اکاؤنٹس اینڈ سیٹنگ کا آپشن سلیکٹ کریں گے. اس میں فردر ہم جائیں گے ایڈوانس سیکشن میں. اس کے لیے کچھ پرنسپلز ہیں, کچھ لمیٹیشنز ہیں, وہ سب سے پہلے ہمیں دھیان میں رکھنی چاہیے. یہ ضرورت کن لوگوں کو ہوتی ہے؟ جو لوگ ہوم کرنسی کے علاوہ کوئی اور کرنسی میں اکاؤنٹ رکھتے ہیں یا ان کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, سیلز یا ایکسپینسز ہوتے ہیں, تو ان کو ضرورت پڑتی ہے, انہوں نے ٹرانزیکشن ریکارڈ کرنی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہماری ہوم کرنسی کون سی ہے, اور اس کے بعد ہم ملٹی کرنسی کا آپشن آن کرتے ہیں. جب ایک دفعہ ملٹی کرنسی کا آپشن آن کر لیتے ہیں تو یہ دوبارہ انڈو نہیں کر سکتے, یہ ہمیشہ رہے گا. اور اس میں ایک سے زیادہ کرنسیز ہم ایڈ کر سکتے ہیں, ان کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اور بعد میں ان کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, لیکن ملٹی کرنسی کا آپشن ہمیشہ رہے گا. اب اٹ از ایزیوم دیٹ کہ ہماری کرنسی پی کے آر میں ہے, تو ہم پی کے آر سلیکٹ کر لیتے ہیں. اور ہمارے پاس فورن اکاؤنٹ ہے یو ایس ڈی میں, تو ہم اس کو ہم آن کرتے ہیں تو اس کی کچھ انسٹرکشنز ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یو کانٹ ٹرن اٹ آف, یو کانٹ چینج یور ہوم کرنسی, ایکسٹرا فیلڈس وڈ بی اپیئر, سم فیچرز میں نو لانگر اویلیبل. اسے ہم ٹک کر دیں گے اور سیو کر دیں گے. اور دوسری خاص چیز یہ ہے کہ جب ہم کسٹمرز یا اپنے جو بھی وینڈرز ہیں ان کو کریٹ کریں گے, جو بھی نیو ہوں گے, تو اس کے لیے وہ کرنسی ریکوائر کرے گا کہ آپ کی ہوم کرنسی میں ہے یا فورن کرنسی میں ہے. جب بھی کوئی نیا اکاؤنٹ بنائیں گے, بینک اکاؤنٹ یا کوئی بھی, تو اس میں وہ ریکوائر کرے گا کہ اس کی آپ کی کرنسی کون سی ہے. نارملی جب ہم لاسٹ ٹائم دیکھ رہے تھے تو اس میں ایک ہی کرنسی ہوا کرتی تھی, لیکن اب وہ ہر دفعہ پوچھے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا آپشن ابھی آن ہوا ہے کہ نہیں. ابھی تک نہیں ہوا, اسے دوبارہ ٹرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسے پروسیس کر رہا ہے ابھی. اسے ڈن کرتے ہیں. لیٹ اس ٹرائی اگین. یہ دیکھیں جی, آپشن ہمارا آن ہو گیا. اب کرنسیز کو کیسے ہم نے ایکسیس کرنا ہے, اس کے دو طریقے ہیں. ایک ہمیں یہ سامنے مل جائے گا بلو کلر کی مینیج کرنسیز, اس کو ہم سلیکٹ کریں گے تو اس کے ونڈو میں پہنچ جائیں گے. اور ایک اور طریقہ بھی ہے, ہم نے کرنسیز کو کیسے ایکسیس کرنا ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ گیئر آئیکن پہ جا کے لسٹ میں اور سب سے اینڈ پہ کرنسیز ہے, اس کو سلیکٹ کریں گے تو ہم ڈائریکٹ اسی آپشن پہ آ جائیں گے. یہ اس نے بائی ڈیفالٹ دو کرنسیز ایڈ کی ہوئی ہیں. اب ہم ایک نئی کرنسی ایڈ کرتے ہیں, یو ایس ڈی. یو ایس ڈی ایڈ کر سکتے ہیں ہم. اچھا, اب فار ایگزامپل ہمیں سی اے ڈی نہیں چاہیے, کینیڈا کی کرنسی نہیں چاہیے, تو اب ہم اسے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں, کوئی نہیں پرابلم. اس کے وہ ایکسچینج ریٹ ہیں وہ آٹو اٹھا لیتا ہے جو بھی. یہ دیکھیں وہ اس نے ریفرنس دیا ہوا ہے کہ یہ 24 کو 1:05 پہ اس نے پاکستانی ٹائم کے مطابق اسے اپڈیٹ کیا ہے.
اگر فار ایگزامپل اسے ہم نے چینج کرنا ہے تو چینج بھی کر سکتے ہیں مینولی. وہ کیسے کریں گے؟ ایڈٹ کرنسیز آپشن، اس پہ جائیں گے. یہ اس نے آٹو اٹھایا ہوا ہے، یور ریٹ پہ جا کے ہم اسے چینج کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں نہیں یہ راؤنڈ آف ہونا چاہیے، 280 کر سکتے ہیں اسے ہم، اور اسے سیو کر دیں گے. جی اب اس طرح یورو کا ہے وہ اس نے اس کو آٹو اٹھایا ہوا ہے. اس طرح کوئی اور کرنسی ہم ایڈ کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل SAR کرتے ہیں، ایڈ کر دیا اور اس کا اس نے آٹو جو ہے نا ریٹ اٹھا لیا. تو اب ہم اس کا فرسٹ آف آل اس کا ایفیکٹ ٹریک کرنے کے لیے ہم نیا بینک اکاؤنٹ ایڈ کریں گے. اس کے لیے ہمیں چارٹ آف اکاؤنٹ میں جانا پڑے گا. گیئر آئیکن پہ جا کے ہم یہ چارٹ آف اکاؤنٹ میں ادھر سے جا سکتے ہیں، یا یہ ٹرانزیکشن کے مینیو سے جا کے یہ چارٹ آف اکاؤنٹس ہے. ادھر جا کے سب سے پہلے ہم ایک نیا اکاؤنٹ اوپن کریں گے. اس کا نام لکھتے ہیں پے پال، ساتھ لکھیں گے USD. اب ٹائپ پوچھے گا، ٹائپ ہے ہمارا بینک اور کون سا چیکنگ اکاؤنٹ ہے جی. اوپننگ بیلنس نہیں ہے. اس کی کرنسی USD میں ہے، اسے ہم اوکے کر دیں گے. ایک نیا اکاؤنٹ اور ایڈ کریں گے SAR میں. پہلے ہم اکاؤنٹ ایڈ کرتے تھے تو اس میں یہ نہیں پوچھتا تھا. فار ایگزامپل وائز ہے اور SAR میں ہے، بینک ہے، اور یہ ہمارا چیکنگ اکاؤنٹ منی مارکیٹ سیونگ ہم اسے ایزیوم کر لیتے ہیں اور اس کی کرنسی SAR کرتے ہیں. اسے ہم نے سیو کر دیا. یہ پے پال اور وائز یہ دونوں اکاؤنٹس ایڈ ہو گئے. تو اب ہمارے ان اکاؤنٹس میں پیسے نہیں ہیں تو ہم ٹرانسفر کرتے ہیں. یہ ہمارے اکاؤنٹس میں کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں تو ہم نیو میں جا کے ٹرانسفر کریں گے. یہ ٹرانسفر منی ہے. کہتے ہیں جی کہاں سے ٹرانسفر کرنے ہیں؟ چیکنگ PKR سے ہم USD میں ٹرانسفر کریں گے. کتنے ڈالرز؟ $100 کر دیتے ہیں. اور آج کی ڈیٹ ہم چینج کر دیتے ہیں، پیچھے 1 کو کر دیں گے. سیو اینڈ نیو. اسی طرح ہم کچھ ڈالرز اپنے ٹرانسفر کریں گے SAR میں. اس میں ہم 50 ریال کر دیتے ہیں. اس کی ڈیٹ بھی یہی رہنے دیتے ہیں. اسے سیو اینڈ کلوز کر دیں گے. یہ دیکھیں اس کے پے پال اکاؤنٹ میں بھی پیسے آ گئے ہیں اور وائز میں بھی آ گئے ہیں. ادھر وہ PKR میں ہی یہ دیکھیں 80 PKR سے دکھا رہا ہے، ادھر 20 دکھا رہا ہے. اچھا اب اس کا ہم ایفیکٹ دیکھتے ہیں. ابھی میں آپ کو PNL اور بیلنس شیٹ جو ہے نا وہ کریٹ کر کے دکھاتا ہوں، اس میں کیا ایفیکٹ آ رہا ہے اور ٹرانزیکشن کرنے کے بعد اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا. پہلے ہم رن کر لیتے ہیں اس میں بیلنس شیٹ، پھر ہم رن کریں گے اس میں PNL. بیلنس شیٹ اور آج کی ڈیٹ تک اسے ہم رن کر لیں گے. یہ آ گئی اس کی ڈیٹ آج تک کی. اور PNL ہم PNL کر دیتے ہیں جناب. یہ بیلنس شیٹ آ گئی اور اس میں رپورٹ میں آ گئی. اب PNL کا ہم وزٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں چیکنگ اکاؤنٹ تھا، یہ پے پال ہے جی، یہ آ رہا ہے پاک روپیز میں آ رہا ہے. اور وائز ہے یہ بھی ہمارے پاک روپیز میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اکاؤنٹ ریسیویبل ہے، یہ ہماری لوکل کرنسی میں ہی آ رہے ہیں. اکاؤنٹ ریسیویبل ہے اور یہ اکاؤنٹ پیبل ہے. اب ہم اس کے ساتھ تھوڑا کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. کہ یہ ہے انکم سٹیٹمنٹ آج کی ڈیٹ تک، اس میں کوئی ایکسچینج گین ابھی نہیں آ رہا. تو
اس کے لیے ہم سب سے پہلے بل ایڈ کریں گے۔ بل ایڈ کرنے کے لیے ہمیں ان کرنسی میں ہم ڈیل کر رہے ہیں تو ان کے کسٹمر بھی اسپیشل ہوں گے۔ اس کا ہم کسٹمر کہتے ہیں جی گوگل ہے، گوگل کو ہم ایڈ کرتے ہیں۔ اس کی سب سے پہلے وہ کرنسی پوچھے گا، میں کہتا ہوں اس کی کرنسی ہے جی USD۔ اس کو گوگل کو میں نے کر دیا سیو۔ اس کا بل کریٹ کرتے ہیں جی، اس کی تھی جناب ڈیوز اینڈ سبسکرپشن تھی جی، کس کی تھی جی میل کی کر دیتے ہیں، کتنے ڈالر تھی جی، اماؤنٹ $10 کی، اسے ہم سیو کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اب ہم انوائس جنریٹ کرتے ہیں جی۔ ہمارا ایک کسٹمر ہے ABC، اس کو ایڈ کریں گے، اس کی کرنسی ڈیفائن کریں گے، وہ USD میں ہے، اور اسے سیو کر دیں گے اور اس کی انوائس کریٹ کرتے ہیں۔ ہم نے اس کو سروس دی ہیں، کچھ سروسز ایڈ کریں گے۔ ABC سروسز ہیں ہماری، کوانٹٹی ہے جی 20، ریٹ ہے جی ہمارا 500، اور ٹوٹل اماؤنٹ اور کچھ ٹیکسز ایڈ ہو گئے۔ اس کی ڈیٹ جو ہے ہم کر دیتے ہیں، یہ مئی میں تھی، مئی 20 کو تھی، اور اس کی ڈیو ڈیٹ ہے جی، اس کو ہم نے سیو کر دیا۔ چلیں اب یہ ریکارڈ کرنے کے بعد ہم بیلنس شیٹ رن کرتے ہیں۔ بیلنس شیٹ میں اب ہمیں یہ دکھائے گا ریسیویبل بھی اور سم تھنگ پیبل بھی۔ یہ دیکھیں نا ویورز، یہ USD ہے ریسیویبل، جو ابھی ہم نے انوائس جنریٹ کی PKR میں وہ اماؤنٹ ریسیویبل دکھا رہا ہے۔ تو ایک بل ہم نے کریٹ کیا تھا $10 کا، تو وہ ہمیں پے ایبل بھی دکھائے گا۔ یہ دیکھیں پے ایبل $10 تھا، وہ بھی ہمیں کنورژن کر کے PKR میں دکھا رہا ہے۔ یہ ساتھ اس نے مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ USD میں ہے اور ریزلٹس ہمیں PKR میں دکھا رہا ہے۔ اب ہم ٹریک کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہے PNL کو اب ہم کرتے ہیں، اس کو رن کرتے ہیں۔ اس کا کچھ ایفیکٹ آیا ادھر، اس کا کوئی ابھی تک ایفیکٹ نہیں آیا۔ اب ہم اس کی پیمنٹ کر کے دیکھتے ہیں، پھر آپ کو ایکسچینج گین کا کچھ آئیڈیا ہوگا کہ ایکسچینج گین ورک کیسے کرتا ہے۔ اب اسے ہم ڈپلیکیٹ کر کے اب ہم ٹرائی کریں گے، وہ جو ہم نے انوائس کی تھی اس کی پیمنٹ ریسیو کر لیتے ہیں۔ ہمارے کسٹمر کا نام تھا ABC، سلیکٹ کریں گے، اس نے پیمنٹ کب دی ہے، پیمنٹ ہم آج کی کر لیتے ہیں جی۔ اچھا جی، کس اکاؤنٹ میں پے کی ہے اس نے، چیکنگ اکاؤنٹ ہے جی، کون سا، USD۔ وہ کہہ رہا ہے یہ اوپن انوائس ہے آپ کی، کتنی ہے جی، 10,000 تھی، ٹھیک ہے جی 10,000 ہے ہماری، ہم کہتے ہیں جی ہماری یہ ٹوٹل پیمنٹ آ گئی۔ اسے ہم سیو اینڈ کلوز کر دیتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس بل تھا تو ہم نے اس کی بل کی پیمنٹ کر دیتے ہیں۔ کرنسی کون سی ہے، میں کہتا ہوں جی کرنسی USD ہے۔ یہ اس نے خود ہی فلٹر کر دیا کہ گوگل کی ہم نے پیمنٹ کرنی ہے تو $10 ہی ہم پے کر دیتے ہیں، ادھر سیو کر کے کلوز کر دیتے ہیں۔ کہتا ہے جی کون سا اکاؤنٹ آپ یوز کریں گے، میں کہتا ہوں پے پال کا آج کی اماؤنٹ ہے، اور اسے ہم سیو اینڈ کلوز کرتے ہیں۔ تو اب ہم اس کا ایفیکٹ دیکھیں گے PNL پہ، آج کے ڈیٹ کا PNL ہم رن کرتے ہیں، اسے فریش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارا بیلنس شیٹ آ جائے گا۔
یہ بیلنس شیٹ ہے. تو اب کیا بیلنس شیٹ پہ افیکٹ دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں ایکسچینج گین لاس اس نے بتا دیا کہ یہ ایکسچینج گین لاس ہوا. پچھلے مہینے ہم نے انوائس جنریٹ کی، وہ اس کا ریٹ تھا ایکسچینج گین، لیکن آج ہم نے ریسیو کی ہے وہ جو ڈفرینس ہے، اس ڈفرینس کی وجہ سے جو ایکسچینج گین آیا ہے نا، اب یہ مائنس میں دکھا رہا ہے. تو اٹ مینز یہ اس کو ہم چیک کریں گے. یہ دیکھیں اس نے یہ دکھا دیا، یہ پہلے نہیں ہوتا تھا ملٹی کرنسی کا آپشن، اگر آپ آن نہیں کرتے تو یہ شو نہیں ہوگا. اب ادھر آ جاتے ہیں، اس کو ہم نے دوبارہ رن کیا تھا تو اس میں پے پال USD اس کی اماؤنٹ وہ بتا رہا ہے کہ ابھی ہم نے پیمنٹ ریسیو کی ہے نا، وائس کی پڑی ہے. یہ دیکھیں اکاؤنٹ ریسیویبل اب نیل کر دیا کیونکہ ساری پیمنٹ ریسیو ہو گئی، اور پے ایبل بھی اس نے نیل کر دیا کیونکہ ہم نے وہ پیمنٹ کر دی. تو یہ ہے ملٹی کرنسی کا ایفیکٹ. آج تک کے لیے اتنا ہی کافی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور اپنی ویلیویبل کمنٹس لازمی ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم کوئی آپ کے پرابلمس کو سالو کر سکیں یا نئی ویڈیوز بنائیں. آپ کی سپورٹ کرنے سے ہمیں حوصلہ افزائی ہوتی ہے تاکہ ہم کام اپنا اچھے سے جاری رکھ سکیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.